بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک محبت ایسی ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں اور بے سکونی نہیں، وہ بے شک اللہ کی محبت ہے۔ بعض اوقات آپ سے شدید محبت کرنے والا انسان آپ کو لڑاکا، چڑچڑا اور کم حوصلہ لگنے لگتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ بہت سارے محاذوں پر آپ کو بتائے بغیر تنہا لڑ رہا ہوتا ہے اور تھک جانے پر بس آپ سے الجھنے لگتا ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور اللہ تمہیں نہ دے۔ اللہ سے جب تم بہتر مانگتے ہو تو تمہیں بہترین سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولیں، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈال کر چھوڑا۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ۔ جو لوگ دوسروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھ کھڑے کیے جائیں گے۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی ہے تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبہ میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کا عمل کا ثواب ہے۔ اچھی شخصیت، اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنی گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ کسی کو خوشی دیں اور مہمان نواز بنیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مہمان نوازی کے لیے مہنگے کھانے ہی ہوں۔ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ برائی چھوڑنے سے زیادہ اچھائی کو اپنانے پر دھیان دو، کیونکہ من میں اچھائی آ جائے تو برائی خود بخود چلی جاتی ہے۔ اتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے، اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے اقبال، جہاں غریب اور امیر دونوں بھیک مانگتے ہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور مفلسی میں،
حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ اگر اللہ نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً جلد ہی وہ تمہیں سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ بد نصیب بیوی کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی۔ نمبر 2، شوہر کو اہمیت کم دینا اور اپنی بات منوانے والی۔ نمبر 3، بد زبان جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور اس کی بات میں نقص نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو منکر یعنی کوئی برائی یا ظلم دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بچہ بن جاتا ہے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی بھولا بھالا اور سخی ہوتا ہے، اور فاجر آدمی فریبی اور بخیل ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو کہ وہ تیرے کاروبار کی کیا نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا، تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ صحیح مسلم۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بددعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور پیارا سا ایک کمنٹ بھی ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔